اس کلام کے 2 شعر پڑھوں گا، 2 شعر مفتی صاحب کی موجودگی میں پڑھوں گا، 2 شعر نظم کا عنوان تو یہ تو بہت لمبا ہے۔ نظم کا عنوان ہے مذہب اسلام کی پکار ہر ایمان والے کے لیے۔ نظم کا عنوان مذہب اسلام کی پکار ہر ایمان والے کے لیے۔ ارشاد عطا ہوتا جی۔ وقت کے ناداں ہوش میں وقت کے ناداں ہوش میں آ، اپنی قدر پہچان ذرا۔ وقت کے ناداں ہوش میں آ، اپنی قدر پہچان ذرا۔ خدا کو بھول کر دولت اپنائے غیر ممکن ہے، خدا کو چھوڑ کر دولت اپنائے غیر ممکن ہے۔ ارے کسی ظالم کے آگے سر جھکائے غیر ممکن ہے۔ وقت کے ناداں ہوش میں آ، وقت کے مسلم ہوش میں آ۔ خدا کو چھوڑ کر دولت اپنائے غیر ممکن ہے۔ ارے کسی ظالم کے آگے سر جھکائے غیر ممکن ہے۔ وقت کے ناداں ہوش میں آ، اپنی قدر پہچان ذرا، پہچان ذرا ذرا۔ اور زمانے کی زباں پر اسی لیے چرچے ہمارے ہیں۔ اجی زمانے کی زباں پر اسی لیے چرچے ہمارے ہیں۔ زمانے کی زباں پر اسی لیے چرچے ہمارے ہیں۔ زمانے کی زباں پر اسی لیے چرچے ہمارے ہیں۔ اور سمندر سے بھی گھوڑوں کے کئی لشکر گزارے ہیں۔ نعرہ تکبیر، زور سے بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر جی عطا ہو۔ وقت کے ناداں ہوش میں آ، ہوش میں آ بھائی، ہوش میں آ۔ اپنی تاریخ پلٹ کر دیکھو میرے عزیزوں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ شعر بہت اچھا تھا، آپ نے خاموشی سنا۔ حضرت کی موجودگی میں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے پڑھنے میں۔ آپ توجہ سنیے گا اور جھوم جائے گا سن کر کے۔ ہاں زمانے کی زباں پر آج بھی چرچے ہمارے ہیں۔ زمانے کی زباں پر آج بھی چرچے ہمارے ہیں۔ ارے سمندر سے بھی گھوڑوں کے کئی لشکر گزارے ہیں۔ وقت کے ناداں ہوش میں آ، ہوش میں آ۔ وقت کے مسلم ہوش میں آ، اپنی قدر پہچان ذرا ذرا۔ اور ایک بے باک ہستی آپ کے سامنے ہے، میں شعر پڑھتا ہوں، ان کی دہلیز پر رکھ کر دیکھے گا کہ اگر ہم 313 بھی ہو تو ڈر نہیں سکتے۔ اگر ہم 313 بھی ہو تو ڈر نہیں سکتے۔ آپ حضرات اس شعر پر خاموش نہیں رہ سکتے، شعر ہی ایسا ہے۔ اگر ہم 313 بھی ہو تو ڈر نہیں سکتے۔ اگر ہم 313 بھی ہو تو ڈر نہیں سکتے۔ اگر ہم 313 بھی ہو تو ڈر نہیں سکتے۔ ارے بھلے سولی پہ چڑھ جائے غلامی کر نہیں سکتے۔ وقت کے ناداں ہوش میں آ، وقت کے ناداں ہوش میں۔ انشاءاللہ پورا کلام پڑھوں گا میں، حضرت کو جلدی جانا ہے، بس میں نے گستاخی کر دیا آپ کے درمیان میں آگے، گستاخی معاف فرمائے۔ یہ میری بھی خواہش تھی کہ حضرت کے سامنے کچھ پڑھوں، میں پڑھ دیتا ہوں، دیکھیے جی عطا ہو۔ مبارک ہو مبارک ہو
کہ اب تو سمی تشریف لائے ہیں، مبارک ہو کہ اب تو سمی تشریف لائے ہیں، جناب آصف محمود سے انوار آئے ہیں، جناب آصف محمود سے انوار آئے ہیں، جنہیں ہیں اللہ نے بخشی ہے دولت علم و عرفان کی، جنہیں ہیں اللہ نے بخشی ہے دولت علم و عرفان کی، انہی کی پیاری آمد سے یہ ابر لطف چھائے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو کہ اب تو سمی تشریف لائے ہیں، جناب آصف محمود سے انوار آئے ہیں، اور یہاں تاج محمد اور ساجد سے یہ گل مہکے، یہاں تاج محمد اور ساجد سے یہ گل مہکے، ولی اللہ کی کوشش ولی اللہ کی کوشش سے اکابر ہم نے پائے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ اور ایک کلام کے دو شعر حضرت کی موجودگی میں عطا ہوتا یہ شعر منظور نہیں ہے۔ ایک مسلمان اپنے اسلام کا سودا نہیں کر سکتا، الا وانتم مسلمون کہہ دیا گیا ہے۔ آپ کے ذمہ لازم ہے، آپ مسلمان ہیں، مسلمان رہیں گے اور مسلمان ہی آپ کو مرنا ہے۔ مسلمانوں جان تو دے دینا، اسلام نہ دینا، اسی پر اولاد کو تیار کرو کہ وہ بچے خدا نہ خواستہ کل جب ان کی دہلیز پر ظالم پہنچے، باغی پہنچے، خدا کے باغی پہنچے اور وہ کفر کا ٹولہ پہنچے جو ان کا ایمان چھیننا چاہے، تو ان ننھے فلسطینیوں کی طرح، ان ننھے شامیوں کی طرح، ان ننھے منھے دیوانوں کی طرح وہ پکار کے کہتے ہیں مر تو سکتے ہیں، جان تو دے سکتے ہیں، چتھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم بشار کو، نتنیاہو کو اور اس کے جیسے ہزاروں کمینوں کو خدا تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہم اس ایک کی خدائی کو تسلیم کرتے ہیں جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ اپنے ان بچوں کو توحید کا سبق پڑھائیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے، غور کیجئے کہاں بول رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں بدعملی اتنی بری نہیں، بے عملی اتنی بری نہیں جتنی دین بیزاری بری ہے۔ میں گزشتہ سال بھی کہہ کے گیا تھا، جوانوں دین بیزاری کو اپنی دہلیز پر جگہ نہ دینا۔ داڑھی نہیں رکھتے ہو آج نہیں تو کل رکھو گے، نماز نہیں پڑھتے ہو آج نہیں تو کل پڑھو گے، روزہ نہیں رکھتے ہو آج نہیں تو کل رکھو گے۔
لیکن اگر روزے کا انکار کر بیٹھو، نماز کا انکار کر بیٹھو، داڑھی کا مذاق اڑا بیٹھو، پھر یہ دین بیزاری کا وہ کھلا مظہر ہے جس پر اللہ کہہ چکے ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ اگر تمہیں ہماری ہدایت میں دلچسپی نہیں ہے تو پھر ہمیں تم میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس لیے بصد احترام نوجوان دوستوں سے عرض ہے کہ اپنے آپ میں توحید کے سبق کو عام کرو اور اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کرو۔ جب ایک مسلمان، ایک نوجوان، میرا دوست کسی جگہ جاب کرتے ہوئے یہ بے بسی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ میں چہرے پہ سنت اس لیے نہیں سجا سکتا، میں جاب کرتا ہوں، کمپنی میں لوگ کیسے دیکھیں گے، کیا کہیں گے، تب وہ اپنی بے بسی کا اظہار نہیں کرتا، تب وہ مخدوش کرتا ہے جناب رسول اللہ کے چہرے کو۔ دنیا کا وہ حسین چہرہ، جس چہرے سے بہتر چہرہ، جس چہرے سے، جس حسن سے پاکیزہ حسن اور بالا حسن زمین پر نہیں آ سکا، تب وہ مخدوش کرتا ہے یہ کہہ کر کہ نعوذ باللہ مجھے وہ ذات پسند نہیں ہے، وہ چہرہ پسند نہیں ہے، وہ حسن پسند نہیں ہے۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ چہرہ محمد سے مشابہت رکھتا ہو اور اس میں حسن نہ پایا جائے؟ اس لیے اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کیجئے۔ اس ملک میں کتنی قومیں رہتی ہیں، کوئی چھپاتا ہے اپنے آپ کو، ظاہر نہیں کرتے لوگ، کوئی پگڑی رکھ کے ظاہر۔ جو حجام ان کی داڑھی بنا رہا تھا اس طرح کو یہاں لا کے پھر کہنے لگا جی کتنے بھائی ہو؟ تو وہ کہنے لگے سب تو دو ہی رہ جائیں گے، ظاہری حالات ایسے ہیں دو رہ جائیں گے۔ ایسے قاری آزاد صاحب ماشاءاللہ پڑھ اچھا رہے تھے، ان کے دوست نے کہا اور اجازت دے دو، بھائی یہاں اس طرح ہوگا تو اجازت کون منع کرے گا؟ باہر کے اچھا پڑھا، اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کو قبول کرے۔ ایسی نظمیں جو ہمارے ماضی کو یاد دلائیں یا ہمیں مستقبل میں تابناک ماضی کی روشنی دے کر کھڑا کر دے، ان کی ضرورت ہے، مگر تب جب ہم کھڑے ہو جائیں۔ دیکھیے بہت مفصل گفتگو ہمارے برادر کبیر حضرت مولانا فرحت عمر صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے سینئروں کے بھی سینئر ہیں اور دہلی شہر میں وہ اپنا لوہا بنوا چکے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے گاؤں کے ہیں، گھر کی مرغی دال برابر ہوا کرتی ہے، آدمی قدر نہیں کرتا۔ میں یہ بات یعنی علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں اور بہت ساری جگہوں پر کہتا ہوں جہاں مقامی علماء میں ایسے افراد ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں۔ یہ بستی کے لیے ہر درجے افسوسناک پہلو ہوتا ہے کہ بستی اپنوں کے ہوتے ہوئے کسی اور کو سنے اور اس پر وہ فخر کرے، اس کے اپنے پاس ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے سعادت ہے اور بڑی سعادت ہے کہ حضرت مولانا جیسا آدمی آپ کے پاس ہے۔ ان کی گفتگو میں قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا جاتے جاتے انہوں نے اس گنہگار کی جھولی میں ڈال دیا، اسی کا سہارا لے کر میں چند ایک منٹ کے لیے اپنی معروضات پیش کروں گا۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالی کام کی باتیں کہنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، ہمارے ہندوستان میں پچھلے کچھ سالوں میں ایک کوشش جاری ہے حکومت سے لے کر نیچے کے پیمانوں اور خانوں تک۔ کوشش یہ ہے کہ پورا ملک کسی ایک فضا میں، کسی ایک رنگ میں، کسی ایک خاص حلیے میں تبدیل ہو جائے۔ یہ کوشش حکومت کے ایوانوں سے لے کر اور آخری درجے کے انسانوں کے ذہن کا حصہ کہیں اور کبھی، میں بہت شارٹ گفتگو کروں گا، توجہ فرما لیں آپ،
کہیں اور کبھی اس پر کھل کر کام ہوتا ہے، کہیں اور کبھی اس پر بہت چھپ کر کام ہوتا ہے۔ جب طاقت کا اظہار مقصود ہوتا ہے تو آپ اس فضا کو اپنے بازاروں میں، اپنے شہروں میں، اپنے گلیاروں میں، اپنی بستی میں لوگوں کے مکانات پر لگے ہوئے ایک خاص رنگ کے جھنڈے کے لہرانے سے محسوس کر سکتے ہیں۔ کبھی اس کا زور اتنا تیزی سے پکڑتا ہے یہ رنگ کہ ترنگا اپنی فضا میں لہرا رہا ہے، جو ملک کی آن ہے، شان ہے، بان ہے، لیکن اس ترنگے پر غالب ہوا چاہتا ہے، غلبہ چاہتا ہے یہ ایک خاص رنگ جس میں مستقل ایک ٹولہ پورے ملک کو رنگنا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس ایک رنگ میں ہمارے عیسائی سماج کے افراد رنگے جائیں، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس ایک رنگ میں ہمارا سکھ سماج رنگا جائے، کوئی حیرت کی بات نہیں۔ دلت رنگے جائے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ آدیواسی، پارسی، جینی، بدھسٹ، جہان بھر کی قومیں اس زمین پر بستی ہیں، وہ سب کے سب رنگے جائیں، کوئی افسوس کی بات نہیں ہے۔ اور رنگے جائیں نہیں، رنگے گئے، تبھی تو 80-20 کا نعرہ نکل کے آیا۔ رنگے جائیں نہیں، رنگے گئے۔ لیکن ایک مسلمان جس کی زبان کا پہلا بول یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی زبان کا آخری بول یہ ہے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے اللہ کی وحدانیت سے، اور اس کی انتہا ہوتی ہے رسول اللہ کے ختم نبوت پر، آپ کی رسالت پر، آپ کی چوکھٹ پر۔ اس مسلمان کے لیے، اس مومن کے لیے یہ بڑا حساس ہے، سنگین ہے، حد درجے دل خراش منظر ہے کہ ایک مسلمان اس رنگ میں رنگ جائے، یا اس کی اولاد اس فضا کا حصہ ہو، یا اس کی بیوی، بیٹی، بہنیں اور بہویں اس کا حصہ ہو جائیں۔ ایک مسلمان جس کی دہلیز پر ہر ایک بندہ اس شعور سے، اس آگہی سے باخبر ہے کہ وہ یہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے جناب رسول پاک علیہ السلام اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ ایک مسلمان اگر اس فضا کا حصہ ہوتا ہے، ایک مسلمان اگر اس رنگ کا حصہ ہوتا ہے، اللہ کی قسم یہ کسی کے لیے احساس کی بات ہو یا نہ ہو، ایک مسلمان کے لیے افسوس، احساس اور حد درجے احساس کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب یہ کہہ چکے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہم نے انکار کیا ہے اپنی جبین نیاز کو چھکانے کے لیے اس جہان اور تمام تر جہانوں میں بڑھنے، پلنے اور پیدا ہونے والی تمام تر طاقتوں کا، اور ہم نے اقرار کیا ہے اس ایک تنہا طاقت کا جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، اس ایک رب کا اقرار کیا ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ ہم نے کہہ دیا ہے یہ پیشانی، یہ جبین نیاز اگر کہیں جھک سکتی ہے تو صرف اس ایک اللہ کے سامنے، اس کے سوا کہیں اور نہیں جھک سکتی۔ اور اگر ہم کسی نظام کو ایکسپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور کسی چوکھٹ پر جان دینے کو سعادت سمجھتے ہیں، اور اگر ہم کسی کے لیے مرنے کو، مٹنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، وہ چوکھٹ ہے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آپ کو لگتا ہے، مجھے لگتا ہے، دنیا جہان کے مسلمانوں کو لگتا ہے کہ مسلمان ہونا آسان کام ہے۔ نہیں میاں نہیں، اپنی تمام تر خواہشات کو، وہ غم کی دنیا سے آتی ہو یا وہ خوشی کے ماحول سے آتی ہو، اپنی زندگی کے ہر ایک پہلو کو اور پہلو سے نکلنے والی پہلی کو محمد کی چوکھٹ پر
ان کے نظام پر قربان کر دینا، اس کا نام مسلمان ہے اور اس کا نام اسلام ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ باہر کیف وہ ایک خاص رنگ، خاص فضا، خاص ماحول اب اس تاریک تر دور میں، ان مشکل گھڑیوں میں میری آپ کی دہلیز پر دستک دے رہی ہے، اور آئے دن وہ خبریں جو میری اور آپ کی سماعتوں کا حصہ ہوتی ہیں کہ صاحب فلاں کی بیٹی اسلام کی دہلیز چھوڑ کر کفر کی زمین کو قبول کر گئی، اور اس نے خیر بات کہا مذہب اسلام کو، اور اس نے خیر بات کہا تعلیمات قرآن کو، اور وہ نکل چلی ہے اور وہ اسلام سے بیزاری اور برگشتگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس صورت میں ایک مومن کے لیے لازم ہو جاتا ہے، اس صورت میں ایک مومن کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ایک کروٹ لے، ایک عجیب و غریب فضا جو اس کے ایمان کو مزید استحکام عطا کرے، اپنے لیے پیدا کرے، اور اسی سبق کو دہرائے جو سبق جاتے جاتے حضرت مولانا دامت برکاتہم اخیر میں آپ کو دے گئے۔ وہ سبق یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اپنے آپ میں نبی، ان کے ابا نبی، ان کی اولاد نبی، نبیوں کا گھر، نبیوں کا خانوادہ، نبیوں کا گلشن، گلشن نبوت اس کو کہا گیا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی نبی اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہاں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، عقل کے قریب یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ اس گھر پر پلنے والے، اس دہلیز پر رہنے والے، اس سائبان، اس چھت کے نیچے رہنے والے بچے کسی صورت، کسی شکل، کسی طرح سے شرک کی دلدل میں اور اس کی گندگی میں لت پت ہو سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ منور گھرانہ ہے، باوجود اس کے کہ وہ پاکیزہ گھرانہ ہے، باوجود اس کے کہ وہ موحدوں کی زمین ہے، اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام جیسا انسان اپنی زندگی کی اخیر گھڑیوں میں اپنے بچوں کو جمع کر کے پوچھ رہا ہے، ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میری پیٹھ کمر زمین سے نہیں لگے گی جب تک تم مجھے اس بات کی ضمانت نہ دے دو، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بھائی ذرا غور کرے، تخیل کی پرواز کا سہارا لے، چشم تصور سے سفر کرے۔ کیا یعقوب علیہ السلام کے گھر یہ سوال اتنا ضروری تھا جتنا ضروری انہوں نے اس کو سمجھا؟ کیا ان کے گھر میں یہ سوال پوچھا جانا چاہیے تھا؟ اور کیا میرے آپ کے گھر میں، میری آپ کی اولاد سے، میری آپ کی زمین پر، میری آپ کی دہلیز پر یہ سوال پوچھا جانا چاہیے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر سوچ لیجئے کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر ہاں تو پھر بہت ضروری ہے کہ آپ کی راتوں کی نیند اڑ جانی چاہیے، پھر بہت ضروری ہے کہ آپ کا دن کا سکون غارت ہو جائے، پھر بہت ضروری ہے کہ صبح سے لے کے شام تک چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر ایک لحظہ، ہر ایک لمحہ، ہر ایک پل میں آپ کو یہ سبق مستحضر ہو، ازبر ہونا چاہیے کہ حیران یہ بات ستائے آپ کو کہ آپ کا وہ بیٹا جو آج معصوم سی ننھی سی جان ہے، آج آپ کی وہ بیٹی جو آپ کی منظور نظر ہے، آپ کا لخت جگر ہے، آپ کا جگر بارہ ہے، جس کو آپ بڑی محبتوں سے پروان چڑھا رہے ہیں، جن کو آپ بڑی محبتوں سے سینچ رہے ہیں، آپ ان کو ایک قداور درخت بنانا چاہتے ہیں، آپ ان کی نشو و نما اس انداز پر کر رہے ہیں، آپ اس انداز پر ان کو تیار کر رہے ہیں، سردی اور گرمی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، موسم کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، اپنی جسمانی تکالیف سے دوچار رہتے ہوئے اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتے ہیں، محض اس لیے کہ آپ کی اولاد کسی منصب، کسی مقام اور اللہ کی نظر میں کسی خاص مقام کی حامل ہو۔ میرے بھائی، مجھے اور آپ کو اس سبق کو یاد کرنے کی ضرورت ہے
اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اگر ایسا ہوا کہ میں اور آپ تو مومن رہے اور اللہ ایمان ہی پر رکھے اور خاتمہ کرے ایمان پر ہی چلے گئے، میری آپ کی تو بچ گئی اور محفوظ رہے ہم اور آپ، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس اولاد کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں کل یہ بچے کہیں کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے تھے، ہمارا باپ مسلمان تھا، اس کا باپ بھی مسلمان تھا، پشتینی مسلمان تھے، ہمارے یہاں کئی خاندان مسلمانوں کے رہے ہیں، لیکن ہائے افسوس ہمارا باپ جب دنیا سے گیا ہے اس نے وہ سبق بھلا دیا تھا جو یعقوب کو یاد تھا، وہ سبق بھلا دیا تھا جو یعقوب نے ضروری سمجھا تھا، وہ سبق بھلا دیا تھا جو گلشن نبوت میں دہرایا گیا تھا، وہ سبق بھلا دیا گیا تھا جو خاندان نبوت کے اس عظیم چراغ حضرت یعقوب نے ضروری سمجھ کر اپنی اولاد سے پوچھا تھا ما تعبدون من بعدی، اور ظاہر ہے کہ وہاں جو جواب دیا جانا چاہیے تھا وہی دیا گیا۔ ان کے بچوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، ان کو یہی کہنا تھا اور یہی انہوں نے کہا، اسی سبق پر، اسی ذہنیت پر، اسی طرز پر، اسی نگر پر وہ تیار کیے گئے تھے، نبیوں کی اولادیں تھیں، نبوت کے گلشن میں وہ بچے پروان چڑھے تھے۔ میری آپ کی اولاد، میں اور آپ، میرے آپ کے بچے، یہ نسل نو کیسے ضمانت دے سکتے ہیں آپ جب ایک خاص رنگ تیار کیا جا رہا ہے، جب ایک فضا تیار کی جا رہی ہے، جب بہنوں کو موبائل کے سم کارڈ دینے کے نام پر ان کے موبائل نمبر وصول کر کے ان سے عشق و معاشقے کے بازار گرم کیے جاتے ہیں، جب بیٹیوں کے فیس بک پر فوٹوز چھوڑ دیے جاتے ہیں اور اعلان یہ دعوے کیے جاتے ہیں اتنے ہزار 22 تک 21 تک ہم اتنی بیٹیاں مسلمانوں کے لیے، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اور اچھے سے سن لیجئے، علی میاں نے کہا تھا 1980 میں، 1980 میں مولانا یہ بات کہہ گئے ہیں، مسلمانوں تمہاری نسلوں کو کفر میں دھکیلنے کا مکمل انتظام کیا جا چکا ہے۔ 80 اور 24 اور 20 گویا یہ 44 سال پہلی بار ایسا لگتا ہے جیسے علی میاں آج دیکھ رہے تھے، کل دیکھ کر آج کو دیکھ کر کل کہہ گئے ہیں یہ سب ہونے والا۔ اس لیے حساس ہو جائیے، بیدار رہیے، ہوش کے ناخن لیجئے، اپنی اولاد کو وقت دیجئے۔ ہرگز ہمارا مقصود کسی دوسرے دھرم، کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی دل شکنی نہیں ہے، ان کا مضحکہ نہیں ہے، ان کی مذاق نہیں ہے، ان کے مذہب کے ساتھ کسی نوع کی چھیڑ چھاڑ نہیں ہے، وہ اپنے دین پر رہتے ہیں، ہم اپنے دین پر ہیں۔ لکم دینکم ولی دین کا پیغام ہم سارے جہان کو سنائیں گے، بار بار کہیں گے لوگوں تمہارے لیے تمہارا دین مبارک ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین مبارک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچے، میری اولاد، میری نسل، میرے بھتیجے اور بھتیجیاں، اللہ نہ کرے 1000 بار توبہ کیجئے، خدا نہ خواستہ آنے والے کل کی صبح ایک ایسی ظالم صبح ہو، آنے والی کل کی فضا ایک ایسی ظالم فضا ہو جو میری آپ کی دہلیز پر کفر کی دستک دے آئے اور آ کر کے میرے آپ کے بچوں کا ایمان لے چلے۔ حساس ہو جائیے، بیدار ہو جائیے، اپنی اولاد کو وقت دیجئے، اس کے پاس بیٹھیے، ان سے پوچھئے اللہ کتنے ہیں، ان سے پوچھئے ہم کس کی پوجا کرتے ہیں، ان سے پوچھئے ایک باپ کے لیے لازم ہے وہ اپنی اولاد سے مکالمہ کرے، ایک باپ کے لیے لازم ہے وہ اپنے گھر میں سوال و جواب کی نشست رکھے، ایک باپ کے لیے لازم ہے دن کو علماء کی صحبت اٹھائے، رات ہوتے ہوئے، دن ڈھلتے ہوئے، شام کی گھڑیوں کی آمد پر اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جائے، ان کو بتائے ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے مرنا، جینا، رونا اور ہنسنا اور جاگنا اور سونا یہ سب کچھ تابع ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے۔ ان کو سنائے یہ جسم، یہ ہماری جان اور یہ ہمارا وجود
दूध अल्लाह के हाथों फरोख्त हो चुका है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। एक माँ के लिए लाजिम है वो तैयार करे अपनी बेटी को, मेरी बेटी तेरी कौम तो आबाद होगी, तू किसी की दहलीज को आबाद करेगी, तू माँ बनेगी और तू किसी घर को आबाद करेगी। खबरदार तेरी कोख से पैदा होने वाली नस्ल किसी सूरत शिर्क की दलदल में फंसी न हो, और ऐसा न हो कि तू जिस नस्ल को परवान चढ़ाए खुदा अल्लाह न करे न करे न करे कि वो किसी तरह शिर्क का और खुदा की बगावत का शिकार। उसके लिए जरूरी है मा ताबुदून मिन बादी का सबक पढ़िए। अपने बच्चों को सामने बिठाकर उनसे पूछिए तुम किसके बंदे हो, तुम्हारा मालिक कौन है, रोजी कौन देता है, खाना कौन देता है, काम कौन बनाता है, निजाम किसका चलता है, किसके निजाम पर सारी दुनिया मुनहसर है। अपने बच्चों को तौहीद के असबाक असबर कराइए, इसलिए कि आप जितना पढ़ाएंगे और कहेंगे तब जाकर कुछ फीसद नतीजा मुरतब होगा। बसूरत दीगर अगर आप गाफिल रह गए और आपने ख्याल न किया तो नताइज बहुत संगीन मुरतब होने के खदशात। बेशक इसलिए मैं अपने पिठलोकर के इन गयूर नौजवानों से बस दो गुजारिशात अर्ज कर रहा हूं। पहली गुजारिश ये कि अपने बच्चों को वक्त दीजिए, तौहीद के असबाब घर में पढ़ाइए, सहाबा इकराम की जिंदगी को पढ़िए, सहाबा ही को पढ़िए, इसलिए कि जब आप उन तक पहुंचेंगे तब कहीं जाकर आप इनको फॉलो कर पाएंगे। अजीमत पर नजर रखिएगा तो रुखसत हाथ आएगी, रुखसत ही पर नजर रखेंगे तो दीन हाथ से चला जाएगा। और दूसरी बुनियादी गुजारिश ये है आपके घर में ये नन्ही मुन्नी सी जो पौध है इसको मदरसों के हवाले कर दीजिए, इन इदारों की जीनत बना दीजिए। लाजिम समझिए जैसे आप एक डॉक्टर को, इंजीनियर को, लॉयर को लाजिम समझते हैं, वैसे लाजिम समझिए आपका वो बच्चा मुसलमान रहना चाहिए। और हजार बार रहमत है ऐसी डॉक्टरी पर और ऐसी इंजीनियरिंग और ऐसी लॉयरी पर जो आपकी औलाद का ईमान ले जाए। नहीं नहीं नहीं, किसी सूरत मंजूर नहीं है। एक मुसलमान अपने इस्लाम का सौदा नहीं कर सकता। इल्ला व अंतुम मुस्लिमून कह दिया गया है। आपके जिम्मे लाजिम है, आप मुसलमान हैं, मुसलमान रहेंगे और मुसलमान ही आपको मरना है। मुसलमानों जान तो दे देना, इस्लाम न देना, इसी पर औलाद को तैयार करो कि वो बच्चे खुदा न खास्ता कल जब उनकी दहलीज पर जालिम पहुंचे, बागी पहुंचे, खुदा के बागी पहुंचे और वो कुफ्र का टोला पहुंचे जो उनका ईमान छीनना चाहे, तो उन नन्हे फिलिस्तीनियों की तरह, उन नन्हे शामियों की तरह, उन नन्हे मुन्ने दीवानों की तरह वो पुकार के कहते मर तो सकते हैं, जान तो दे सकते हैं, चिथड़े हो सकते हैं, लेकिन हम बशार को, नेतन्याहू को और उसके जैसे हजारों कमीनों को खुदा तस्लीम नहीं कर सकते। हम उसे एक की खुदाई को तस्लीम करते हैं जो सारी कायनात का पालने वाला है। ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप अपने इन बच्चों को तौहीद का सबक पढ़ाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं आपसे, गौर कीजिए कहां बोल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं बदअमली उतनी बुरी नहीं, बेअमली उतनी बुरी नहीं जितनी दीन बेजारी बुरी है। मैं गुज़िश्ता साल भी कह के गया था, जवानों दीन बेजारी को अपनी दहलीज पर जगह न देना। दाढ़ी नहीं रखते हो आज नहीं तो कल रखोगे, नमाज नहीं पढ़ते हो आज नहीं तो कल पढ़ोगे, रोजा नहीं रखते हो आज नहीं तो कल रखोगे। लेकिन अगर रोजे का इनकार कर बैठो, नमाज का इनकार कर बैठो, दाढ़ी का मजाक उड़ा बैठो, फिर ये दीन बेजारी का वो खुला मजहर है जिस पर अल्लाह कह चुके हैं अनुलज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून। अगर तुम्हें हमारी हिदायत में दिलचस्पी नहीं है तो फिर हमें तुमने कोई दिलचस्पी नहीं। इसलिए बसद एहतराम नौजवान दोस्तों से अर्ज है कि अपने आप में तौहीद के सबक को आम करो और अपने मुसलमान होने को जाहिर करो। जब एक मुसलमान, एक नौजवान
میرا دوست کسی جگہ جاب کرتے ہوئے یہ بے بسی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ میں چہرے پہ سنت اس لیے نہیں سجا سکتا، میں جاب کرتا ہوں، کمپنی میں لوگ کیسے دیکھیں گے، کیا کہیں گے، تب وہ اپنی بے بسی کا اظہار نہیں کرتا، تب وہ مخدوش کرتا ہے جناب رسول اللہ کے چہرے کو، دنیا کا وہ حسین چہرہ جس چہرے سے بہتر چہرہ، جس چہرے سے، جس حسن سے پاکیزہ حسن اور بالا حسن زمین پر نہیں آ سکا، تب وہ مخدوش کرتا ہے یہ کہہ کر کہ نعوذ باللہ مجھے وہ ذات پسند نہیں ہے، وہ چہرہ پسند نہیں ہے، وہ حسن پسند نہیں ہے۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ چہرہ محمد سے مشابہت رکھتا ہو اور اس میں حسن نہ پایا جائے؟ اس لیے اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کیجئے۔ اس ملک میں کتنی قومیں رہتی ہیں، کوئی چھپاتا ہے اپنے آپ کو، ظاہر نہیں کرتے لوگ، کوئی پگڑی رکھ کے ظاہر کرتا ہے، کوئی چوٹی رکھ کے ظاہر کرتا ہے، کوئی ملتانی رکھ کے ظاہر کرتا ہے، اور اللہ کے بندو وہ خیراتی مذہب پر اس قدر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے اپنے مذہب کا کھل کر اظہار کرتے ہیں، اس کو پرموٹ کرتے ہیں۔ ایک ہم اور آپ ہیں جنہیں داڑھی رکھنے میں موت آتی ہے، اجمل صاحب کیا کہیں گے لوگ، کیا کہیں گے لوگ، کیا کہیں گے جب کوئی تم سے کہے۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرید تھے بھائی عشرت صاحب، وہ داڑھی رکھی تو آفس میں ان کو تانا ملنے لگا، اور تانا ملا اس طرح کہ ان سے کہا ملا بن گئے، داڑھی رکھ لی، ہزار باتیں۔ تو انہوں نے حضرت حکیم صاحب سے کہا کہ حضرت مجھے تانے مل رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ملا بن گئے، اور کیا ابھی سے داڑھی رکھنے کی ضرورت تھی؟ تو انہوں نے کہا عشرت میاں اب جب کوئی تانا دے تو یہ شعر پڑھتے نا۔ حکیم صاحب فی البدی کلام کہتے تھے، وہ شعر پڑھا کرتے تھے، بڑے شاعر تھے، فرمایا یہ کہہ دینا، اے دیکھنے والو یوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، یہ محبت کہیں تم کو بھی مجھ سا نہ بنا دے۔ چہرے سنت یہ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ سے کوئی کہے کیا رکھ دیا، ابھی سے ملا بن گئے، تو کہہ دینا کہ محبت کہیں تم کو بھی مجھ سا نہ بنا دے۔ اس لیے میرے بھائی چہرے پہ سنت سجاؤ، اپنے اسلام کو ظاہر کرو، ملا بنو ملا۔ نہیں سمجھو گے، نہیں سمجھو گے، تمہیں فلسفے ابھی سمجھ نہیں آ رہے، بہت قریب ہے وہ گھڑیاں، وہ دور تمہیں بہت اچھے سے سمجھ آئے گا جب یہ بات تم پر واضح ہوگی۔ میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں، اگلا دور ہی ملا ہوگا، اگلا دور پہنچے نہیں پہنچے ابھی، اگلا دور ملاؤں ہی کا ہے۔ ملاؤں سے مراد وہ جس کی جھولی میں محمد کا دین ہے، وہ ملا ہے۔ جو محمد کے دین پہ چلتا ہے وہ ملا ہے۔ جو محمد کے دین کی حفاظت کرتا ہے، آبیائی کرتا ہے، وہ ملا ہے۔ جو تبلیغ تعلیم کرتا ہے وہ ملا ہے، اور پتا ہے جس کی جھولی میں محمد کا دین ہوگا، حفاظت بھی اس کی ہوگی، دنیا میں خلافت، طاقت، حکومت، یستخلفنہم فی الارض، یہ سب اسی کا حصہ ہے۔ اس لیے اس سبق کو پڑھیے، ما تعبدون من بعدی، اپنے آپ سے بھی پوچھئے کہیں کسی ایسی دہلیز پر تو نہیں کھڑے کہ آپ سے کوئی آپ کا ایمان لے جائے، کہیں آپ کے بچے تو اس دہلیز پر نہیں پہنچے ہیں۔ بار بار پوچھئے، روک روک کر پوچھئے، دیوانہ وار پوچھئے، جنون کی کیفیت کے ساتھ پوچھئے۔ میرے بچوں اپنے باپ کو ضمانت دے دو، تم اسے ایک اللہ کی عبادت کرو گے جسے میں نے پوچھا ہے، میرے باپ نے پوچھا ہے، باپ کے باپ نے پوچھا ہے۔ اس مذہب میں، دین میں، دھرم میں ہم اسی میں رہیں گے، اور نتیجے میں آپ کے بچے کہتے نعبد الہ، آپ کے بچے کہتے بابا آپ ہم سے شرک کی امید نہ کرنا۔ آپ کے بچے کہتے، آپ کی بیٹیاں کہہ جائیں، آپ کے بیٹے کہہ جائیں، بابا جان تو جا سکتی ہے لیکن جنون عشق، جنون محبت حضرت محمد رسول اللہ سے اسی دیوانہ وار رہے گا جو بدر میں معاذ اور معبس کو تھا۔ جیسے وہ ابو جہل کو تلاش کرتے تھے، ویسے ہم محمد کے دشمنوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جیسے وہ محمد کے دشمنوں سے برات کا اظہار کرتے تھے اور اپنی فدائیت کا اقرار کرتے تھے، بابا آپ کے دیے ہوئے سبق
सबक के नतीजे में हम उसी फिदाइयत पर बरकरार रहेंगे, कायम और दायम रहेंगे। मर तो सकते हैं, अपना ईमान नहीं दे सकते। ये गैर मुरत्तब सी बातें मैंने आपकी खिदमत में रखी हैं। अभी हमारे दरमियान एक इंतहाई अजीमुल मर्तबत आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा है। उनको आप सुनेंगे मुफस्सल मुदल्लल मुकम्मल गुफ्तगू सही माना में उन्हीं की आपको सुनने को मिलेगी। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म आपके दरमियान बैठ गया और ये बिखरी हुई सी बातें मैंने रख दी हैं। सच्ची बात तो ये है कि वही एक गुफ्तगू होती तो बात कहिए कि मुकम्मल थी और जरूरत नहीं थी। एक गुफ्तगू से हासिल हज़रत मुफ्ती साहब की हो जाती। वो अपनी गुफ्तगू में एक आफाकी पैगाम रखते हैं जो कुरान की तहरीर का सहारा लेते हुए आगे बढ़ता है और उम्मत के ज़हनों तक उस आफाकी निजाम को वो पहुंचाते हैं जिसकी जरूरत है। सलाम आपकी अजमतों को कि आपने एक ऐसे दिलेर और ऐसे अजीम मुफक्किर मिल्लत का इंतखाब किया। वो आपकी बस्ती में हर साल आते हैं, इस साल भी आए हैं। अल्लाह उनकी आमद को कबूल फरमाए और उनकी आमद की बरकत से हम गुनहगारों को भी परवरदिगार किसी न किसी दर्जे में कबूल फरमाए। ये बिखरी हुई बातें मैंने रखी हैं इस उम्मीद के साथ शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आप मेरी इन बातों को अपने दिल की जमीन पर जगह दें और अपने लिए अपने बच्चों के लिए इस सबक को लाजिम पकड़े। मदरसों की जीनत उनको बनाए, बिलखुसूस ये मदरसा आशिकिया तशवीदुल कुरान जो दो मुमताज नौजवान फ़आल आलिम दीन की रहनुमाई में, सरपरस्ती में और उनकी दिन रात की कोशिशों में आगे बढ़ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए और हमें इन मारूज़ात पर अमल की तौफीक अता करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़माना बड़ी गौर से सुन रहा था, ज़माना बड़ी गौर